أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو حساب کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس سے اگلی مرتبہ 3 آیتوں کے عنوان سے ہمارے سامنے بات آئی۔ 3 آیتوں میں 3 عقیدے کا ذکر تھا۔ پہلی آیت میں عقیدہ توحید، اس طور پر کہ تمام وقت میں تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، چاہے غریبی ہو، مالداری ہو، سکھ ہو، دکھ ہو، ہر وقت میں اسی کی تعریف ہے۔ دوسری آیت میں عقیدہ رسالت، الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہوا کہ انسانیت کو ہدایت کی راہ دکھائی جائے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اسی لحاظ سے دوسری آیت کریمہ عقیدہ رسالت کو ثابت کرتی ہے۔ اور مہربان ہے پروردگار عالم۔ حضرت مفتی تقی نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر جب طوفان آیا تو طوفان کے بعد جب ان کی قوم ہلاک ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ برتن بنائیں مٹی کے، تو انہوں نے مٹی کے برتن بنائے اور ڈھیر کر دیا۔ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ برتن کیوں بنوائے گئے؟ کہا کہ اب برتن کو باری باری توڑنا چالو کر دے۔ حضرت نوح کو یوں کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ اتنی محنت سے اتنے سارے برتن ڈھیر لگا دیے اور اب تو توڑنے کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے ہاتھ سے تو نے برتن بنائے تو تجھے توڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیدا کیا، پھر تو نے تو بد دعا کر دی، تو پھر ان کو ہلاک کرتے ہوئے مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ الرحمن الرحیم، تو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تیسری آیت کریمہ مالکی یوم الدین، روز جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اس سے باس بعد الموت، عالم آخرت، عقید آخرت اس میں ٹپک رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن حساب لینے والے ہیں۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ، اس پر میں ایک بات کہہ چکا ہوں کہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آج بھی اللہ تو مالک ہے، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اس کا کیا مطلب؟ آج بھی اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا خاص وہ مالک ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ تفسیر لکھی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ایک آدمی زمین لیتا ہے کھیتی کرنے کے لیے، کھیتی کے لیے زمین لیتا ہے، کچھ مدت تک وہ اس میں بیج بوتا ہے، کھیتی کرتا ہے، پھر اصل مالک کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا رہتا ہے لوگوں کو یہ میری کھیتی ہے، یہ میری کھیتی ہے، میری کھیتی ہے، لیکن ایک دن مالک ایسا کہتا ہے اس سال سے میری زمین خالی کر دینا، تو پھر وہ کہتا ہے یار یہ تو چلی گئی، اب تک تو میں اس کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ اسی طریقے پر یہ دنیاوی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، مال و دولت، تو ایک وقت تک وہ استعمال کرتا ہے، لیکن کل میدان محشر میں پہنچے گا، اللہ کہے گا میری ملکیت، تو اس وقت اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اور مالکی یوم الدین، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی ملکیت نہ، عارضی ملکیت ہے میرے اور ہمارے پاس، کتنا مال میرے پاس ہے، کتنا مال تمہارے پاس ہے، ہر ایک کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ اس کا مالک ہے۔ کل اللہ کہے گا کوئی مالک نہیں، اب میں مالک، مالک یوم الدین، بطور استعمال کے مالک بنایا تھا، اب مالک یوم الدین۔ اس لیے یہ مالک یوم الدین کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ آج بندہ دنیا میں گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے وقت میں سوچتا ہے ظالم
حکومت کسی پر ظلم کر دیتا ہے، مالدار طاقت کے بل بوتے پر ظلم کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تیرا حقیقت میں مالک یوم الدین پر بھروسہ ہوتا تو مالک یوم الدین پر تو کہہ دیتا کہ کل قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کے وقت میں بھی کسی پر ظلم کی اجازت نہیں ہے، نیکی کرتے ہوئے بھی کسی پر ظلم کی اجازت نہ، کوئی نماز پڑھے نہ نماز میں اگر کوئی آدمی بازو والے کو کوہنی مارے تو اس کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے، حالانکہ ہاتھ پھیلا کر نماز پڑھنا ہے، لیکن جب جماعت میں شامل ہو اور اپنی کوہنی سے پڑوس والے کو تکلیف ہو تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کے موقع پر تشریف لے گئے، وہاں پر ایک خیمے میں حضرت تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک یہودی بکریوں کا چرانے والا وہاں پر آیا اور آ کر کے صحابہ سے پوچھتا ہے تمہارا سردار کون ہے؟ تو کہا ہمارا سردار اندر خیمے میں بیٹھا ہے۔ تو کہا کہ مذاق کرتے ہو، اتنا بڑا آدمی اندر خیمے میں بیٹھتا ہے؟ تو کہا، تو پھر اندر گیا، دیدار ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، تو اس نے سوچ لیا کہ حقیقت میں یہ نبی ہی ہے، تو پھر اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر ایمان لیا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا کہ تجھے یہ انعام ملے گا کہ تو جو کالا ہے تیرے کالا پن خوبصورتی میں تبدیل ہو جائے گا، تیری بدبو عطر میں معطر ہو جائے گی اور ہم تجھے گلے سے لگا لیں گے۔ تو کہا کہ کیا بات کرتے ہیں آپ، سردار اور مجھے گلے لگائیں گے اور میری بدبو خوشبو میں تبدیل؟ کہا کہ ہاں ایسا ہو جائے گا۔ کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آدمی کو گلے لگایا، گلے لگانے کے بعد اس بندے نے پوچھا اب میرے اوپر کیا حکم ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا وقت ابھی نہیں ہے، روزوں کا وقت بھی نہیں ہے، حج تجھ پر فرض نہیں ہے، ابھی حج کا بھی وقت نہیں ہے، ایک وقت ہے سامنے چھاونی میں جہاد چل رہا ہے، یہ حکم ہے اگر تو کرنا چاہے تو۔ کہا کہ اللہ کے رسول چلو میں چلتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا آ جاؤ، یہ بکریاں یہودیوں کی امانت ہے تمہارے پاس، اس کو آپ چرانے کے لیے لائے ہیں اور ہم اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے، ایسے وقت میں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ امانت کو اپنے پاس رکھتے ہوئے آپ چلے جائیں، آپ امانت واپس کرو، اس کے بعد آپ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ کہ نیکی کے وقت میں بھی آدمی کو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، ان تین آیت کریمہ سے تین باتیں ثابت ہوئی کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تینوں جگہ پر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے، کہ آدمی پیدا ہوا تب بھی اللہ کی ضرورت، پیدائش کے بعد آدمی کو الرحمن الرحیم دنیا میں ہدایت پر آنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت، اور مالک یوم الدین ہدایت پر آنے کے بعد جنت میں داخلے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہم نعمتیں استعمال کر کے نیک عمل کر کے یوں کہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، ایک گھونٹ پانی کا حساب نہیں دے سکتے۔ ایک بادشاہ جنگل سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے بادشاہ کو کسی نے اللہ والے نے پوچھا کہ تو اگر پانی طلب کرے تو کیا دے سکتا ہے؟ کوئی پانی نہ ہو، کہا کہ میں اپنی آدھی حکومت ایک پانی کے گلاس کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ کہا کہ آدھی حکومت دے دے گا، کوئی حرج نہیں۔ کہا کہ پانی پی لیا تو نے، جب پیشاب نہ نکلے تو کیا کرے گا؟ کہا کہ میں دوسرے آدھی حکومت پیشاب نکالنے کے لیے دے سکتا ہوں۔ کہا تیری حکومت ایک گلاس کا پانی ہے، ڈالنے میں اور نکالنے میں تیری حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کے اعمال کرتے ہیں، وہ تو اس کا بدلہ ہے، بلکہ اس کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھونٹ پانی کا حساب لے نہیں دے سکتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ہر نعمت کے استعمال پر شکریہ ادا کرو۔ اگر کوئی بندہ کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لیتا ہے نا، 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد کھانے کی دعا خالی بندہ پڑھ لیتا ہے نا،
1 سال کے گناہ اس بندے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو تینوں جگہ پر بندے کو ضرورت ہوئی، پیدائش میں بھی، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہدایت بھی کوئی نہیں دے سکتا، ورنہ ہدایت اگر نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو نبی کا گھرانہ کبھی بھی بغیر ایمان کے نہ ہوتا۔ مالک یوم الدین، تب تینوں جگہ پر تجھے تیرے رب کی ضرورت ہے۔ تو چوتھے نمبر پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ تقاضا یہی ہوا کہ جب دنیا میں بھی کوئی تیرا نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی کوئی تیرا نہیں ہو سکتا، اور ہدایت پر تجھے کوئی نہیں لا سکتا، تو ایاک نعبد، ہم عبادت تیری ہی کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ ماں باپ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد رکھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اپنے حقوق ذکر کیے کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد کہا کہ ماں باپ کا حق، لیکن اگر ماں باپ شرک کا کہے تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ اگر نماز نہ پڑھنے کا کہے تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حکم کیا ایاک نعبد کا یہ مطلب ہے، اگر ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہم لوٹ کر آنا ہے، ایاک نعبد، تو ہمیں توفیق دے، اور مدد ہم تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ اصل میں ہم لوگوں کے پاس نالج نہیں ہوتا ہے دین اسلام کا، علم نہیں ہوتا ہے، تو بہت ساری مرتبہ میں ہم گمراہ ہو جاتے ہیں کہ عبادت کا کیا مطلب۔ مفتی تقی نے اس پر ایک بات لکھی کہ ایک بندے کا مجھ پر خط آیا کہ تم نے تو دلائل سے جانا کہ اللہ ہے، میں نے اللہ کو حقیقت میں دیکھا کہ اللہ ہے۔ مفتی تقی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی پاکستان سے جرمن گیا، جرمن وہاں گیا اور اپنی نوکری اور روزی روٹی کا مسئلہ اس نے حل کیا، اور اس نے شادی کر لی ایک کرسچن عورت سے، عیسائی عورت سے۔ کچھ مدت کے بعد اس کے یہاں بچے پیدا ہوئے، تو وہ آدمی پہلا خط لکھتا ہے کہ حضرت میرا تعاون کر دیں، میری مدد کر دیں۔ میں پاکستان سے جرمن آیا، اور جرمنی میں نے اپنی روزی روٹی کے مسئلہ حل کرنے کے بعد میں نے نکاح کیا ہے، اور وہ کرسچن عورت ہے۔ اب کچھ مدت کے بعد میرے یہاں اولاد ہوئی، اور وہ اپنے لڑکوں کو لے کر بیٹھتی ہے، تو وہ عیسائیت کی تعلیم دیتی ہے۔ تو اب تک تو مجھے کوئی احساس نہیں ہوا، اتنے سال ہو گئے کرسچن سے میں نے نکاح کیا، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آج میرے دل میں اسلام بیدار ہوا، اور میرے دل کا اسلام جب جاگا تو مجھے خیال ہوا کہ میری بیوی میرے بچوں کو اسلام کے خلاف تعلیم دیتی ہے، عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے۔ تو میری سمجھ سے بات پڑے تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میرے بچوں کو عیسائیت کی تعلیم مت دے۔ تو اس نے کہا بچے آپ کے ہیں تو بچے میرے بھی ہیں۔ کہا کہ میرا مذہب حق پر ہے، تو کہا میرا مذہب بھی حق پر ہے، میرا بھی آسمانی مذہب ہے۔ چنانچہ ہم دونوں میں بحث شروع ہوئی، وہ عیسائیت کی بات کرتی ہے، میں اسلام کی بات کرتا ہوں، لیکن چونکہ میرے پاس کوئی نالج نہیں اسلام کا، اس لیے میں ایک وقت میں جا کر کے اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہوں، میں ہار جاتا ہوں، میں جواب نہیں دے پا رہا۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بھوشیہ کے لیے ضرور کرنا چاہیے، روزی روٹی کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اس روزی روٹی کی فکر میں اسلام کا اتنا نالج آدمی کے پاس ہونا چاہیے کہ جس سے اسلام کا بقا رہ سکے، ہم جواب دے سکیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اس بندے نے تو اقرار کر لیا کہ میرے پاس کوئی نالج ہی نہیں رہتا، تو میں عیسائیت کے سامنے ہار جاتا ہوں۔ آج بہت سارے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے پاس جواب نہیں ہے۔ آج غیر ہماری لڑکیوں سے سوال کرتے ہیں کہ 3 طلاق کا مسئلہ اسلام نے آپ پر ظلم کیا ہے، ایسا کیوں؟ تو ہماری لڑکیوں کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ حقیقت میں یہی ہوتا ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ ظلم ہے ہمارے اوپر، چلو ہم تو یہ پسند نہیں کرتی ہیں، اور پھر ارتداد کے شکار ہو جاتی ہے ہماری لڑکی۔ حالانکہ 3 طلاق یہ ظلم نہیں ہے، 3 طلاق حقیقت میں لڑکیوں کے فیور میں فیصلہ ہے، اس اعتبار سے کہ اسلام نے یہ حکم دیا کہ اگر طلاق تجھے کسی مرد نے دے دی 3 طلاق، تو وہ مرد لائق ہی نہیں ہے کہ وہ تیرے ساتھ رہ سکے، جا تو اس کو چھوڑ دے۔
تیری عزت کی پرواہ کی، ورنہ اگر 3 طلاق لڑکیوں کے فیور کا فیصلہ نہ ہوتا تو بار بار کہا جاتا تو شوہر کے لیے حلال ہے، تو شوہر کے لیے حلال ہے، تو لڑکی کی عزت کو پائمال کیا جاتا۔ یہ تو ہر بندہ صبح میں اٹھتا طلاق، رات کو کہتا چل تو میری بیوی ہے، صبح میں طلاق دے دیتا، رات کو واپس لے لیتا، یہی کرتا رہتا، جھگڑا ہی کرتا رہتا۔ اسلام نے تو ایک بہترین نظام دیا کہ نہیں، اگر تجھے طلاق دی ہے، 3 طلاق دی ہے، تو وہ شوہر لائق ہی نہیں ہے کہ وہ تیرے ساتھ رہ سکے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ ڈھگوسلے ہیں، ان ڈھگوسلوں کے ذریعے ہماری لڑکیوں کو اصل میں نالج نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بات ہے کہ حلالے کا مسئلہ کہ 3 طلاق کے بعد عورت اس مرد کے نکاح میں باقی نہیں رہ سکتی، وہ جب تک کہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ تو کہتے ہیں ایسا کیوں؟ طلاق مرد نے دی، ظلم عورت پر کیوں؟ یہ سوال ہمارے دماغ میں بھی آ رہا ہے۔ طلاق مرد دے رہا ہے، ظلم عورت پر کیوں؟ یہ سوال آج کھڑا ہے، اسلام پر ایک چیلنج ہے۔ کیوں ایسا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، عورت پر ظلم نہیں ہے، ظلم مرد پر، اس پر مرد کو سزا ہے۔ کیوں؟ ایک مرد نے عورت کو، یہ واقعہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی، تو وہ طلاق لے کر کے الگ ہو گئے۔ اب طلاق لینے کے بعد اس عورت نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد پھر وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی، اللہ کے رسول، میں اب دوسرے شوہر سے طلاق چاہتی ہوں، دوسرے شوہر سے بھی طلاق چاہتی ہوں، اور میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ یہ مسئلہ سمجھیں، یہ کوئی اتفاقی مسئلہ پیش آیا تھا، اس کو مسئلے کی روح میں ڈھالا۔ یہ کوئی باقاعدہ ایسا نہیں کہ اس کو پریکٹیکلی کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں تو طلاق چاہتی ہے؟ کہا کہ وہ آدمی میرے کام کا نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تو اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، یہ بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک تو نہیں جا سکتی جب تک کہ تو اس کے ساتھ ہم بستری نہ کر لیں۔ یہ حکم اللہ کے رسول نے بتلایا۔ تو اس عورت نے، یہ مسئلہ حل ہوا نے۔ اسی سے پھر علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر زندگی میں قیامت تک کوئی مرد طلاق دے دیتا ہے کسی عورت کو، تو 3 طلاق کے بعد وہ اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اب وہ نکاح کرے تو بھی اس کے پاس نہیں آ سکتی، اب جب تک کہ اب وہ کوئی اتفاق ہو جاوے کہ وہ عورت دوسری جگہ پر نکاح کر لے، پھر دوسری جگہ یا تو اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر وہ اس کو طلاق دے دے نے، پھر اس نے نکاح میں لے لیا، تو اس کے بعد کا مسئلہ ہے۔ ہم اس کو حلالے کا نام دیتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ طلاق دے دو، اس کو تو ملعون قرار دیا ہے کہ اگر کوئی مرد باقاعدہ حلالے کے لیے نکاح کرتا ہے تو وہ ملعون شخص ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اتفاق اگر ہو جائے تو یہ کوئی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام اس بات کی۔ تو خیر، ہماری لڑکیوں کے پاس اس مسئلے کا جواب نہیں ہوتا، ہمارے پاس نماز کے بارے میں جواب نہیں ہوتا، ہمارے نوجوانوں کے پاس تو ہم لاجواب ہو جاتے ہیں، کوئی جواب ہی نہیں ہوتا، کیا کریں گے؟ اور پھر ہم لپیٹ میں آ جاتے ہیں عیسائیت کی اور یہودیت کی اور مشرکین کی، کہ یہ کیا ہو جاتا ہے، نماز کے مسائل معلوم نہیں، نماز کے فرائض ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں، نماز کے واجب، ارے غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے، وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھ کر کے میں نے پیشاب کا طریقہ بیان کیا تھا۔ میں نے کہا تھا جب تک پیشاب کے قطرے آپ کے ختم نہیں ہوتے وہاں تک آپ پیشاب سے اٹھ نہیں سکتے۔ بیٹھے ہیں پیشاب کے لیے تو قطرے مکمل ختم کرو، اور قطرے ختم ہونے کے بعد پانی ڈالو، ورنہ آپ ناپاک رہتے ہیں، پیشاب کے چھینٹے آپ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا مول صاحب میری تو اتنی زندگی ہوئی، میں نے تو کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا، میں تو پیشاب کے بعد پانی ڈال کے اٹھ جاتا ہوں۔ پیشاب کرنے کا طریقہ ہمارے پاس، کیا ہم ڈیفینڈ کریں گے اسلام کا؟ کیا جواب دیں گے ہم اسلام کا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس بندے نے کہا حضرت مسئلہ میرا یہ ہے کہ اس لڑکی یہ بات کرتی ہے تو اب میں کیا کروں، میرے پاس کیا راستہ ہے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ مجھے عیسائیت کی طرف لے جائیے، میری اولاد کو عیسائیت کی طرف لے جا رہی ہے۔
آج ہمارے نوجوان جا رہے ہیں دوسرے ملک، جائیے اپنے مستقبل کو سنوارئے، اپنا بھوشیہ بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسلام کے بارے میں مکمل نالج لے کر کے جائیں تاکہ کہیں ارتداد کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں ہمیں کوئی لپیٹ میں نہ لے لے اسلام کے علاوہ کی۔ خیر، تو حضرت مفتی تقی نے لکھا کہ میں ایک کتاب آپ کے ساتھ بھیج رہا ہوں، عیسائیت کیا ہے، عیسائیت کیا ہے، یہ کتاب انگریزی میں پھر بھیجی اور لکھا کہ اس کو پوچھو کہ اللہ کو تو بھی مانتی ہے، اللہ کو میں بھی مانتا ہوں، اس معاملے میں تو عیسائی مانتے ہیں اللہ کو، تو کہا دونوں مانتے ہیں۔ اب سوال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں جو حق پڑیں گے وہ فیصلہ ہمارے دل میں ڈال دے، بس اتنی دعا آپ کرتے رہو۔ تو یہ لکھ کر کے بھیج دیا۔ کچھ مدت کے بعد پھر دوسرا خط آیا، کہا کہ حضرت کام بن نہیں پا رہا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی بھی، کہا کہ دعا کرتے رہو، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر تیسری مدت کے بعد تیسرا ایک خط آیا ایک مدت کے بعد، اس خط میں پہلا ہی ٹائٹل اس کا یہ تھا کہ آپ نے دلائل سے اور قرآن و حدیث سے جانا کہ اللہ ایک ہے، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ اللہ ہے۔ کہا کہ حضرت میں جا رہا تھا میری بیوی کو لے کر کے، وہ ایک یونیورسٹی میں امتحان دے رہی ہے، تو امتحان سے ہم لوگ واپس آ رہے تھے، امتحان اس کا تھا، تو وہ ڈرائیونگ کر رہی تھی کار کو، تو آتے ہوئے اس نے اچانک رونے لگی اور گاڑی کو ایک جگہ پر پارک کیا سائڈ پہ لے کر کے، اور بہت رو رہی، اسٹیئرنگ پر اس نے اپنا پورا سر رکھ دیا اور رو رہی ہے۔ اور میں نے پوچھا شاید دل کا دورہ پڑا ہوگا اس لیے اچانک، تو اس نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کہا کہ پھر کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اصل میں مجھے کسی جگہ جہاں پر اسلام کوئی کلمہ پڑھواتا ہو ایسی جگہ پر مجھے لے جاؤ، مجھے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ تو میں نے جلدی سے اسلامک سینٹر وہاں پر لے گیا اور اس کو جا کر کے میں نے کلمہ پڑھوایا اور اس بندی نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ ایک دعا میں کیا اثر ہے، کہ اس کی وجہ سے کہ جو اسلام کا کوئی نالج اس کے پاس نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، خالی اس دعا کے اثر میں اس نے کہا کہ اللہ ہے اور اسلام حق پر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس عورت کے آثار سے معلوم کر لیا کہ واقعتاً اللہ کی کوئی ذات ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہم ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو۔ یہ صرف سورہ فاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں ہے، بلکہ اس میں دنیا آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لشکر لے کر کے جا رہے تھے، بیچ راستے میں ہم پہنچے تو ہمیں بھوک لگی تھی، ہمارے پاس کھانا کچھ نہیں تھا، تو ہم نے ایک گاؤں والوں سے کہا مہمانی کرو، تو انہوں نے کہا ہم آپ کی مہمانی نہیں کر سکتے۔ اصل میں مہمانی سے انکار انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کے یہاں ایک آدمی کو سانپ نے کاٹا تھا، تو زہر لگ گیا تھا، تو زہر لگا تو ان کو ایسا لگا کہ مہمانوں کو بھی اثر ہو جائے گا، تو مہمانی سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر وہ علاج کرتے رہے 2-3 دن، لیکن کوئی کارگر نہیں ہوا، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ اس کا علاج کر دے زہر کا؟ میں نے کہا میں علاج کر دیتا ہوں، کیا دو گے؟ بکریاں لوں گا بدلے میں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو بکریاں مل جائے گی۔ چنانچہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس بندے کو دم کر دیا، اس کا تو زہر چلا گیا، اچھا ہو گیا، اس نے بکریاں دے دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے رسول ایسا، کہا کہ تو فاتحہ کے فضائل کو بھی جانتا ہے، یہ بکریاں تیرے لیے حلال ہے تو کھا لے اس کو، نہ تم لوگ اس کو استعمال کرو۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے کہ میرا دادا ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو بیڑیوں میں باندھ دیا ہے، بیڑیوں میں جکڑ دیا ہے، تو کہا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، کچھ بات سنتا نہیں ہے، اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ تو میرے دادا نے کہا میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ میرے دادا نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ میرے دادا کو وہ لوگوں نے جانور انعام میں دیے، بکریاں انعام میں دی، تو ڈاکٹر کے کہا کہ بکریاں ہیں، حضور نے فرمایا کہ آپ کے لیے حلال ہے، اس کو استعمال کرو۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی
نور اللہ مرقدہ وبرد مدجعہ، انہوں نے اپنی بیاض، اپنی ڈائری میں حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سخت بیمار ہو، کوئی بیماری ہو، یا کوئی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہو، یا آخرت کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہو، دینی ضرورت ہو، دنیاوی ضرورت ہو، یا کوئی بیماری ہو پریشان کر دینے والی، اس آدمی کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کو فجر کی سنتوں اور اقامت کے بیچ میں 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں، اور کوئی بیمار ہے تو وہ پڑھنے والا بیمار پر دم کر دے اور اس بیمار کے لیے اس وقت دعا کریں، پڑھنے والا بیمار پر دم کر دے اور اس وقت دعا کریں، اور اگر کوئی ضرورت ہے تو آپ یہ پڑھ کر کے دعا کر لیں، انشاءاللہ بہت جلدی اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ پڑھے گا اس طریقے پر 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ کو فاتحہ کے ساتھ ملانا ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، سنت پڑھ کر کے جماعت کے بیچ میں، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 41 مرتبہ کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری ہے تو اس کو پڑھ کر کے دم کر دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ سورت بہت بڑے سبق ہیں اس میں، باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم۔ اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ ہمارے رب ہے، ہمارے پروردگار ہے، آپ رحمان اور رحیم ہے، اسی کے ناطے آپ نے وجود دیا، مولا کریم ہدایت سے مالا مال کیا۔ مولا کریم کل قیامت کے دن بھی آپ ہمارے پرسان حال ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ایسے وقت میں آپ ہمارے لیے جنت کے داخلے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ مولا کریم آپ ہماری مغفرت کا اعلان کریں گے۔ مولا کریم اتنے بڑے رب کے سامنے ہم اپنی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، مولا ہماری مغفرت کر دے۔ مولا کل بھی تو ہمارا رب تھا، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، تو ہمارا ہی رب ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ مولا کریم بس تو ہی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ مولا کریم ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
یہ جملہ جو تو نے صورت میں ذکر کیا مولا کریم اسی پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، ہمارے اصولیین، فروعیین، قریبی بعیدی رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم ہدایت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ مولا جب ماں کے پیٹ میں تھے تو نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ مولا کریم آج بھی ہم تجھ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ مولا کریم تو نے ہر رکعت میں اس دعا کے ورد کو جاری رکھا کہ ہر رکعت میں تم دعا کرتے رہو۔ مولا کریم ہم ہر وقت تیرے محتاج ہیں، ہم ہر وقت تیری ہدایت کے محتاج ہیں۔ مولا اگر ایک لمحے کے لیے بھی مولا کریم ہم تجھے یاد نہ کر سکے یا تیری طرف سے ہٹ جاویں تو مولا ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو تیرا ہی کرم ہے کہ تو مسجد میں لاتا ہے، رکوع اور سجدے کروا دیتا ہے مولا کریم، ورنہ اگر ہدایت نہ ملتی تو مولا کریم سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی نہ کہہ سکتے۔ بس تیرا ہی کرم ہے کہ تو مسجد تک لے آئے مولا، بس اس کو قبول فرما لے مولا، قبول فرما لے۔ جو بھی اعمال تو کروا رہا ہے مولا کریم بس تو قبول فرما لے۔ ٹوٹے پھوٹے ضرور ہے، تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل یقیناً نہیں ہے مولا، نمازیں بھی آدھی ادھوری ہے مولا کریم، بس اس کو قبول فرما لے مولا۔ اگر قبول ہو گیا ہمارا کام بن جائے گا، ورنہ تیری ربوبیت میں تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے مولا کریم۔ تیری خدائیت کو تو نے ثابت ہی اس لیے کیا کہ تم گناہ کرو میں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ کی بخشش کروں گا۔ دنیا کے بادشاہ تو نیکیوں پر انعام دیتے ہیں، اچھے کاموں پر انعام دیتے ہیں، تو گناہ کو نیکیوں میں بدل کر کے انعام دیتا ہے۔ یہ تیری ربوبیت تو طبقہ رہا ہے کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میرا کوئی بدل نہیں مولا کریم۔ بس تیری طرف رجوع کی توفیق عطا فرما، رجوع کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ جہاں تک یہ زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری روح ہمارے جسم سے جدا کر دی جائے گی مولا، اس وقت میں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما لے مولا کریم۔ ہماری ماں بہنوں کی خدمت قبول فرما، یقیناً وہ بیچاری دن بھر عبادتوں میں مشغول رہنے کے ساتھ ساتھ سحری افطاری کے نظم بھی کرتی ہے مولا کریم، تو ان کو جزائے خیر عطا فرما، ساتھ میں اپنی اولادوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ گھر میں نمازوں کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کا ماحول بنا دے، تعلیم کا ماحول بنا دے مولا کریم، ان کو جزائے خیر۔ اگر گھر کی عورت سیدھی راہ پر آ گئی تو پورا ماحول بن جائے گا مولا کریم، ہدایت عطا فرما دے مولا کریم۔ ہماری یہ دعائیں محض آپ ہی کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کے صدقے میں اور ہاتھ اٹھانے والوں میں جو بھی آپ کا نیک بندہ یا بندی ہو اس کی آمین پر قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔